عجیب یہ چیزیں، یہ مثالیں دے کے اللہ تعالیٰ جوڑتا کیا ہے؟ اس کو علم سے جوڑتا ہے، اس کو ہدایت سے جوڑتا ہے. جیسے باران رحمت ایک ہے پانی، اور اس سے فروٹس اور پھل الگ الگ ہیں، پتھر ایک قسم کا ہے، رنگ الگ الگ ہیں، جانور کھاتے ایک ہی چیز ہیں مگر بعض کھانے کو آتے ہیں بعض کھانے کو نہیں آتے. ایسے ہی اللہ کی رحمت، اللہ کی کتاب ہدایت یہ ہے ہر انسان کے لیے، ہر کالے گورے کے لیے، ہر انسان کے لیے یہ کتاب ہدایت ہے قرآن. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہر ایک کے لیے ہدایت ہی بن کے آتے ہیں، مگر بعض لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، بعض لوگ ایسا چلے جاتے ہیں گویا ہم نے اپنے کانوں سے قرآن سنا ہی نہیں. بعض لوگ ایسا لپک کے لیتے ہیں کہ یہ تو ہمارے نیچر کی بات تھی، یہ تو ہم نے اللہ سے عالم ارواح میں ہم نے جواب دیا تھا، اللہ تو ہی ہمارا رب ہے، یہ تو پیاس تھی ہماری قرآن تم نے سنایا، اور نیچر فوراً کیچ کرتا ہے، آنکھوں سے آنسو نکل جاتے ہیں، لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لیتے ہیں. تو اللہ نے مثال دیا اس کو. تو اللہ تعالیٰ نے اس پس منظر میں کہا کہ علم والے ہی اللہ سے ڈرتے ہیں. جس کو پتھروں کا علم ہو، جس کو مختلف جانوروں کا اور ان کی نفسیات کا علم ہو، جس کو باران رحمت جو پانی ہے پانی کے سلسلے میں ڈیٹیلز علم ہو، جس کو سائنسی معلومات ہو، جو سائنٹیفک چیزوں کو پرکھتا جانتا ہو سمجھتا ہو، مائنڈ کو اپڈیٹ کرتا ہو، مائنڈ کو یوز کرتا ہو، غور و فکر کرتا ہو. قرآن نے کہا اس کے دل میں رب کی معرفت اسی قدر پیدا ہوگی، رب کی ہیبت اسی کے دل میں آ سکتی ہے، رب کا خوف اسی کے دل میں طاری ہو سکتا ہے. یہ ہے علم والے. دیکھیے عجیب بات ہے پانی کے سلسلے میں، اللہ کی کتنی عظیم نعمت ہے پانی. سمندروں میں پانی اللہ تعالیٰ نے کتنی زیادہ مقدار میں، زمین کے مقابلے میں سمندروں کا پانی کتنی ڈبل ٹربل مقدار میں اللہ تعالیٰ نے رکھا. یہ پانی کس کے لیے اللہ نے رکھا بتائیے آپ؟ کس کے لیے اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے پانی؟ کس کے لیے سمندروں کا پانی کس کے لیے رکھا اللہ تعالیٰ نے؟ یہ میرے اور آپ کے لیے. اور یہ سمندروں کا پانی اللہ تعالیٰ نے میٹھا نہیں بنا کے رکھا، کھارا بنا کے رکھا. کیوں؟ اچار میں نمک زیادہ ڈالتے ہیں، کیوں؟ 1 مہینہ 2 مہینے تک رکھ کے کھانا ہے اور خراب. کباب میں بھی نمک تھوڑا زیادہ ڈالتے ہیں تاکہ کباب خراب نہ ہو. اللہ نے ہمارے لیے پانی کو نمکین اور کھارا بنایا اسٹاک کرنے کے لیے، محفوظ کرنے کے لیے. اللہ اکبر. اور جب اس کے اندر بخارات پیدا ہوتے ہیں، گرمی پیدا ہوتی ہے، تو پانی اوپر ہو جاتا ہے، میٹھا ہوتا ہے جو اوپر ہوتا ہے پانی، اور نیچے نمک ٹھہر جاتا ہے. اور اس اوپر ہونے والے پانی کو اللہ بادلوں کی شکل دے کر جدھر چاہتا ہے ادھر برساتا ہے. اللہ فرماتے ہیں، اس پوائنٹ کو سامنے رکھ کے آپ غور کیجئے، پانی کے سلسلے میں اللہ پوچھتے ہیں أَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ أَأَنْتُمْ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنزِلُونَ لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَاهُ أُجَاجًا فَلَوْلَا تَشْكُرُونَ. ذرا سوچو تو صحیح، مائنڈ کو یوز کرو. ہم لوگ مائنڈ یوز نہیں کر رہے ہیں. جو مولانا صاحب بول رہے ہیں نا مان لے رہے ہیں. ٹھیک ہے مولانا صاحب بول رہے ہیں، مولانا صاحب مائنڈ یوز کرے ہوں گے، مولانا صاحب کا ایجوکیشن رہے گا، مطالعہ رہے گا، مگر ہم نے کیا اپڈیٹ کیا؟ ہم نے اپنے دماغ کو کیا یوز کیا؟ غور کرنا چاہیے. افرائیتم، قرآن جو کہتا ہے غور کرو، سوچو، مائنڈ تھوڑا کھولو. خول میں بند ہو گئے ہم لوگ، خول میں. اس لیے سوچ ہماری محدود سوچ ہے، محدود سوچ. اپنی سوچ سے دوسرا کوئی الگ بات بتایا نا، انہیں بھٹک گیا کام سے، جماعت سے نکل گیا. خول میں بند ہو گئے ہم لوگ مینڈک کی طرح. دماغ کو کھولنا ہے. دماغ کو اللہ نے ایک جامد چیز پتھر کی طرح نہیں بنایا ہے. دماغ کو بڑھاتے رہنا ہے. انٹیلیکچوئل ڈیولپمنٹ تبھی ہوگا، جس قدر انٹیلیکچوئل ڈیولپمنٹ ہوگا تبھی اسی قدر ایمان بڑھتا جائے گا. ایمان جتنا بڑھتا جائے گا اتنا ہی تزکیہ ہوگا، پیوریفیکیشن ہوگی، ایمان بڑھتا جائے گا. تو میرے بھائی اللہ نے فرمایا ذرا سوچو تو صحیح، وہ پانی جس کو تم پیتے ہو بادلوں سے ہم اتارتے ہیں کہ تم اتارتے ہو. کیوں پوچھ رہا اللہ تعالیٰ ایسا؟ پانی آیا بلکہ پتہ چلتا کیسا گلیوں میں پانی بہتا رہتا. اللہ اکبر. پانی یہ قطرہ ہم بنا سکتے کیا بتائیے؟ تو ضائع کرنے کا حق ہے ہم کو. کھانے کا ایک دانہ ہم نہیں بنا سکتے تو ایک دانہ ضائع کرنے کا حق بھی ہم کو. پانی کا ایک قطرہ ہم خود سے نہیں بنا سکتے تو ضائع کرنے کا ہم کو حق کوئی حق نہیں.
تو اللہ پوچھتا ہے کہ بادلوں سے تم اتارتے ہو کہ ہم اتارتے ہیں؟ اپنی جائیداد سمجھ کے جو تم ویسٹ کرتے نا، فضول خرچ کرتے نا، نل آ گیا بولے تو سمجھو آپ جنازہ نکل گیا، گاڑیوں کا جانا آنا، لوگوں کا چہل قدمی، تکلیف ہو جاتی دوسروں کو، تو اتنا ویسٹ کرتے ہم. اسی لیے اللہ پوچھ رہا بادلوں سے تم اپنی جائیداد سمجھ کے اتارتے ہو یا ہم اتارتے ہیں؟ اللہ اکبر. اللہ پھر پوچھتا ہے اگر ہم چاہتے تو اس کو کھارا بنا سکتے تھے، مگر میٹھا بنا کے تمہاری سہولت کے لیے اتارتے ہیں، تم شکر کیوں نہیں کرتے؟ شکر کیوں نہیں کرتے؟ فلولا تشکرون. اللہ رب العالمین سورہ ملک کے اخیر میں پوچھتے ہیں قل ارأيتم ان اصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. ذرا غور کرو تو صحیح، اگر وہ پانی جس کو تم پیتے ہو اللہ پانی کو اندر ہی جذب کر لے، اللہ اکبر، اندر کا اندر ہی جذب کر لے، کون ہے مائی کا لال اندر سے پانی کو لانے والا؟ اللہ اکبر. جس چیز کو ہم ضائع کر رہے ہیں نا، اسی لیے اللہ تعالیٰ اتنی گہرائی سے بول رہا سوچو ذرا، برباد کر دے رہے نا، سوچو ذرا، اگر جذب کر لے اندر، کون ہے اندر سے لے کے آنے والا؟ تو پانی کیسی عظیم نعمت ہے اللہ کی، کیسی عظیم قدرت ہے اللہ کی، یہ نہ ہو تو انسان کا جینا مشکل ہو جائے گا. تو اس طرح سے انسان قرآن کی آیتوں میں غور کرے تو اس کا ایمان بڑھ جائے گا، اس کا انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ ہوگا، اس کا ذہن مائنڈ کھلے گا، تب دیکھیے اس کا ایمان بڑھتا جائے گا، تو پھر وہ جنت کا مستحق بھی ہوتا جائے گا. اسی طریقے سے ہم احادیث کے اندر بھی مطالعہ کریں، احادیث کا مطالعہ بھی ہم اسی طریقے سے کریں. دیکھیے احادیث میں مطالعے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بھی پرندہ اپنے پروں کو بکھیرتا ہوا جب اڑتا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی معرفت کی نشانی اس کو بتلاتے، کہتے کہ دیکھو ذرا غور کرو، یہ جو پرندہ خود سے اڑا کیا نہیں، اور فضا میں، آسمان زمین کے درمیان فضا میں اڑ رہا ہے، کون ہے جو اس کو نیچے گرنے نہیں دیتا؟ اللہ اکبر. تو پرندے کا اڑنا بھی حدیث میں یہ کہا گیا کہ اس کو رب کی معرفت کا ذریعہ بنانا چاہیے، اللہ کی قدرت اور اس کی عظمت کی پہچان کا ذریعہ بنانا چاہیے. اس طرح سے حدیث کا مطالعہ، اور اس طرح سے کہ حدیث میں آتا ہے کہ مومن کے دل پرندوں کے طرح ہے، مومن کا دل پرندوں کی طرح ہے. افئدتہم افئدت الطیر، پرندہ جیسے ہوتا ہے مومن کا دل بھی ویسے ہوتا ہے. اس حدیث کو پڑھنے کے بعد اس حدیث سے اپنے لیے عبرت لینے کا طریقہ کیا ہے، سبق لینے کا طریقہ کیا ہے؟ طریقہ ہے کہ سوچنا ہے کیا پرندے کی طرح فطرت پر جو چل رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کے مطابق اللہ کی اطاعت میں اپنی زندگی گزارتا ہے، کیا میں اس پرندے کی طرح اللہ تعالیٰ کی فطرت کے مطابق میں زندگی گزار رہا ہوں؟ جس فطرت پر اللہ نے مجھے بنایا پیدا کیا، کیا میں اس کو فالو کر رہا ہوں؟ اور پرندہ پازیٹیو تھنکنگ، کسی سے کوئی نفرت نہیں اسے، کسی سے کوئی دشمنی نہیں اسے. کیا میں بھی ایسا ہی ہوں؟ کیا میں بھی کسی سے نفرت کر رہا ہوں؟ کسی سے کوئی دشمنی ہے؟ نیگیٹو تھنکنگ ہے میری؟ یہ سوچنا چاہیے. پرندہ جب پازیٹیو تھنکنگ والا ہے تو مجھے بھی پازیٹیو تھنکنگ والا رہ کر جینا چاہیے. اس طرح سے پرندے کے اندر جو خوبیاں ہیں وہ اپنے اوپر ٹیلی کرنا چاہیے. یہ ہے حدیث کے مطالعے کا طریقہ. اور اسی طریقے سے صحابہ کرام کی سیرتوں کا مطالعہ، صحابہ کرام کی سیرتوں کا مطالعہ، صحابہ پہ کیا تقریر ہوئی، کیا واقعہ بھی ان کا، کیا زندگی. یہ نہیں ہے مطالعہ، یہ نہیں ہے سیرت کا مطالعہ. سیرت کا مطالعہ ہے کہ انہوں نے قرآن اور حدیث کو کیسے فالو کیا اپنی زندگی میں، اس طرح سے اپن بھی فالو کرنا. جیسے مثال کے لیے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اپنے ساتھی کے ساتھ گزر رہے تھے، اچانک ایک چولہے کے پاس ٹھہر گئے، چولہے میں آگ جل رہی تھی، اس کے پاس ٹھہر گئے، رونے لگے. ساتھی نے پوچھا کیا وجہ ہے رونے کی؟ کہا کہ اس چولہے کی آگ نے مجھے جہنم کی آگ کو یاد دلا دیا. یہ ہے صحابہ کی سیرت کا مطالعہ، حکایات صحابہ کے مطالعے کا یہ انداز ہو. غور کیجیے، پوائنٹ آف ریفرنس، ہر چیز کو پوائنٹ آف ریفرنس بناتے تھے صحابہ، یا تو اللہ کی پہچان کا ذریعہ، یا جنت کی پہچان کا، یا جہنم کی پہچان کا. تو اس طرح سے ایک شخص کھل کھلا کے ہنس رہا تھا. حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا یہ کھل کھلا کے دانت داڑھ دکھا کے یہ طرح ہنسنا کیسا ہے؟
کیا تجھے جہنم کے اوپر جو پل ہے اس کے اوپر گزرنے کا خیال نہیں ہے؟ کہا ہاں ضرور گزرنا ہے۔ تو کیا آسانی سے گزر جائے گا؟ کہا آسانی سے نہیں گزروں گا۔ آسانی سے جب تجھے گزرنا نہیں ہے تو یہ داڑھ اور دانت دکھا کے کھلکھلا کے ہنسنا کیسا